ان کے والد صاحب کی نواز شریف کے ساتھ کچھ اس طرح کی عقیدت تھی کہ نواز شریف صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی تو ان کے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو آنکھیں چاہیے ہوں، دل چاہیے ہو، گردہ چاہیے ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، ایون کہ بال بھی چاہیے ہوں، تو ان کا بیٹا جو محسن کمال ہے وہ ڈونیٹ کرے گا اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے، اگر اس کو میری آنکھیں لگ جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ والد صاحب نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیٹا آپ کے بغیر تو پاکستان چل سکتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ تو میاں صاحب جس جو ہے نا جسمانی اعضاء کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں اور میں وہاں پہ بیٹھوں گا جب تک میاں صاحب گھر نہیں ہے تو میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دکھتے بھی نواز شریف جیسے ہیں، مجھے تو بہرحال نہیں لگ رہا، میں نے نواز شریف صاحب کو دیکھا نہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان علی حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں نیو ڈیجیٹل۔ ناظرین، آج بڑی ہی منفرد سٹوری کے ساتھ آپ کے پیش خدمت حاضر ہوئے ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت موجود ہے محسن کمال صاحب۔ ان کے والد صاحب کی نواز شریف کے ساتھ کچھ اس طرح کی عقیدت تھی کہ نواز شریف صاحب کی جب طبیعت خراب ہوئی تو ان کے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ نواز شریف صاحب کو آنکھیں چاہیے ہوں، دل چاہیے ہو، گردہ چاہیے ہو، کچھ بھی چاہیے ہو، ایون کہ بال بھی چاہیے ہوں، تو ان کا بیٹا جو محسن کمال ہے وہ ڈونیٹ کرے گا اور جو بھی اس کا نتیجہ نکلے گا اس کے ذمہ دار وہ خود ہوں گے۔ انہوں نے ایک سٹام لکھا جس پہ ان کے والد صاحب نے سائن کیے، ان کی والدہ نے سائن کیے اور ان کی وائف نے بھی سائن کیے کہ نواز شریف صاحب کو کچھ بھی چاہیے ہو تو ہمارا بیٹا ہر وقت حاضر ہوگا۔ محسن کمال صاحب وہ ایگریمنٹ لے کے نواز شریف صاحب کی والدہ سے ملے تو جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ایک شخص نواز شریف سے اتنی محبت کرتا ہے تو انہوں نے کہا کہ آج سے تم بھی میرے بیٹے اور تم بھی آج سے چھوٹے نواز شریف ہو۔ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے جتنے بھی ایم پی ایس ایم این اے ہیں وہ انہیں چھوٹا نواز شریف کہتے ہیں اور اب انہیں جاتی عمرہ میں ایک رہائش بھی دی گئی ہے۔ یہ ہر وقت مریم نواز کے ساتھ بھی ہوتے ہیں اور جب کبھی نواز شریف صاحب کو کسی بھی چیز کی ضرورت پڑے گی یہ حاضر ہوں گے۔ باقی کیا معاملات ہیں آئیے انہیں سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر، کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ۔ سر یہ کیا کہانی ہے، آپ کے والد صاحب نے آپ کو ایک طرح سے بیچ ہی دیا؟ ہاں نہیں سر، نواز شریف صاحب ہمارا قائد محترم ہے، تو والد صاحب نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیٹا آپ کے بغیر تو پاکستان چل سکتا ہے لیکن نواز شریف صاحب کے بغیر پاکستان نہیں چل سکتا۔ اچھا، ابھی جو چل رہا ہے یہ کیا معاملہ تھا، کون چلا رہا ہے؟ دیکھو آپ تو چلا رہے ہیں تو نواز شریف ہی چلا رہے ہیں سر جی، آپ کو پتہ ہے جب میٹنگ ہوتی ہے تو لندن جا کے سارے میٹنگ کر کے آ جاتے ہیں۔ یہ بتائیں کہ آپ کو برا نہیں لگا کہ آپ کے والد نے کہا کہ آپ کی آنکھیں بھی جو ہے نواز شریف کو ضرورت پڑی تو دینی پڑیں گی، دل بھی دینا پڑے گا؟ نہیں سر، میرے لیے تو اعزاز کی بات ہے کیونکہ جو میرا قائد ہے جو اس ملک کے لیے جو ہے نا کچھ اچھا کرنا چاہتے ہیں، جو اس ملک کے لیے اس نے جو ہے نا ایک کام کیا ہے، جس نے جو ہے نا آپ دیکھو موٹر وے کی شکل پہ دیکھو، ایٹم بم کی شکل پہ دیکھو اور 11,000 میگا واٹ بجلی، سی پیک، یہ سب انہوں نے کیا ہے۔ اگر اس کو میری آنکھیں لگ جائے تو یہ کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے۔ بتائیں کہ کہانی سٹارٹ کیسے ہوئی، کیسے آپ کے والد صاحب نے فیصلہ کیا کہ میرا بیٹا ہر چیز قربان کرے گا نواز شریف پر؟ میرا والد صاحب جو ہے نا نواز شریف صاحب کا بہت بڑا فین ہے، تو جب میاں صاحب نیب دفتر سے سروس ہاسپٹل شفٹ ہوئے تھے تو ایک کیمپ لگ گیا، تو اس میں میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ جا کے آپ یہ جو ہے نا اسٹام میں نے تیار کیا ہے، اس پہ آپ نے سائن کرنے ہیں، اور میں نے بھی سائن کر دیے، میری والدہ نے بھی سائن کیے اور میری بیوی نے بھی سائن کر دیے، اور یہ جو ہے نا جا کے آپ نے میاں صاحب کی فیملی میں دے کے آنا ہے، اور میاں صاحب کو جسی بھی جو ہے نا جسم کی اعضاء کی ضرورت ہو تو آپ نے بغیر کسی لالچ کے، باقاعدہ اسٹام پہ لکھا ہوا ہے کہ بغیر کسی لالچ کے آپ نے اسے گفٹ کرنا ہے۔ تو پھر میں نے کوشش کی، ادھر جو ہے نا میاں صاحب کی والدہ ہاسپٹل آئی تھی تو اس سے ملاقات ہو گئی ہے، پھر انہوں نے مجھے ناشتے پر بلایا تھا جاتی عمرہ میں، تو جاتی عمرہ کا بھی نہیں پتہ تھا۔ نواز شریف صاحب کی والدہ کی بات کریں؟ والدہ انہوں نے بلایا تھا تو پھر جاتی عمرہ کا بھی مجھے نہیں پتہ تھا۔ پھر یہاں پہ 1-2 ورکر میرے ساتھ گئے ادھر، تو وہاں سے پھر یہ جو ہے نا قصہ ان کو وہ اسٹیمپ پیپر دیا، وہ میں نے ان کے حوالے کر دیا۔ کیا کہا ان کی والدہ نے؟ میں نے ان کو کہا کہ یہ میں ایک اسٹام لے کے آیا ہوں، سوات سے آیا ہوں، یہ میرے جو ہے نا والد محترم سب نے سائن کیے ہوئے، تو میاں صاحب کو جس بھی جو ہے نا جسمانی اعضاء کی ضرورت ہے تو میں حاضر ہوں اور میں وہاں پہ بیٹھوں گا جب تک میاں صاحب گھر نہیں ہے تو میں وہاں پہ موجود ہوں گا۔ تو اس نے مجھے کہا تھا کہ آپ بھی میرے چھوٹے نواز شریف ہو، اور مجھے انتہائی خوشی ہوئی، بلکہ وہ رونے لگی اور انہوں نے کہا مجھے بہت خوشی ہوئی کہ میاں صاحب کی اس طرح چاہنے والے بھی موجود ہیں۔ آپ کو کہا جاتا ہے کہ آپ دکھتے بھی نواز شریف جیسے ہیں، مجھے تو بہرحال نہیں لگ رہا، میں نے نواز شریف صاحب کو دیکھا نہیں ہوا۔ خیر ہم تو، وہ میرا قائد ہے، ہم تو اس کی طرف نہیں دیکھتے، وہ نہیں دیکھتے؟ میں تو نہیں ہو سکتا، لیکن بات یہ کہ مجھے ایک جو ہے نا ایک لقب مل گیا کہ آپ بھی میرے چھوٹے نواز شریف ہو، جو ان کی والدہ کی طرف سے ملے جو۔ تو پھر اس کے بعد ہماری نیب دفتر میں جب پیشی تھی تو میں آیا تھا وہاں پہ جاتی عمرہ میں،
तो फिर वहाँ पर जो है ना बाजी मरियम ने कहा आप इधर रहा करोगे, आप कहीं नहीं जाओगे इधर। आपको बाकायदा तौर पे वहाँ पे रिहाइश दी हुई है? बिल्कुल, हमारा जो भी जो है ना मैं आता हूँ एक्टिविटी होती है जो तो मैं जाता हूँ, मेरा मिस्टेक। खिदमत करते हैं आपकी, बहरहाल आपने एक दिन कुर्बानी देनी। और देखो जी जो है ना मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ, चाहे मैं हूँ या कोई आम वर्कर हो, वो हर वर्कर की खिदमत करती है। अच्छा, वो ये नहीं देखती, वो वर्कर के लिए जो है ना एक एजाज़ है कि उसको जो है ना मरियम नवाज शरीफ जैसे लीडर मिली है। मैं जो है ना मुझे जो है ना एक नाराबाजी के तहत उठाया गया था। आप, मैंने सुना है कि जेलें भी काटी हुई हैं आपने? जेल है, बस वो उठाया गया था, 4-5 माह में गैब था, लेकिन जो है ना वाहिद लीडर है मरियम नवाज शरीफ साहबा जिसने हर जेल मेरे पीछे देखी है कि भी की हर जेल। हाँ, यहाँ तक कि मुझे छुड़ा के उन्होंने जो है ना वापस लेके आए। आपने और आपके वालिद साहब ने फैसला किया कि आपके जितने औज़ा हैं वो कुर्बान होंगे नवाज शरीफ साहब पे, तो नवाज शरीफ साहब के प्लेटलेट्स कम थे, तो आपने कोई राब्ता नहीं किया कि लें मेरे से और दें नवाज शरीफ साहब को? रब्ता तो मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं वहाँ पर मौजूद था कहाँ पे? जहाँ पे मियाँ साहब दाखिल थे। अच्छा, तो उन्होंने कहा नहीं कि आपके प्लेटलेट्स लगाते हैं मियाँ साहब? नहीं, वो ऐसा उन्होंने नहीं कहा, वो कोई ग्रुप मैचिंग का मसला था इसलिए। अच्छा, मोहसिन कमाल साहब, ये पर्सनली आपसे पूछने लगा कि वाकई इस तरह की कोई हालात अल्लाह ना करे कोई हो जाए तो दे देंगे ये औज़ार? बड़ा मुश्किल फैसला है। सर जी आप मेरे गवाह हो, मैं दे दूंगा। बयानी हल्फी लिख की दी है सर जी, वो बिल्कुल अदालत से अटेस्टेड हुई है। अदालत से अटेस्टेड? बिल्कुल अटेस्टेड है सर। नाज़रीन, जैसा कि आपने मोहसिन कमाल साहब की गुफ्तगू सुनी, मेरे लिए बात बड़ी हैरानकुन थी कि एक शख्स इतनी मोहब्बत करता है नवाज शरीफ साहब से कि उसने ये लिख कर दिया हुआ और वो पेपर अदालत से अटेस्टेड है कि नवाज शरीफ साहब को जब भी कभी आँख, नाक, दिल, गुर्दा, बाल, किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हल्फन कहता हूँ कि मैं नवाज शरीफ साहब को वो डोनेट करूँगा। और उसके बाद जब ये नवाज शरीफ साहब की वालदा से मिले तो उन्होंने कहा कि आज से मेरा बेटा है और ये आज से छोटा नवाज शरीफ है। तब से अब ये जाती उम्रा में रहाइश पजीर भी हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि अल्लाह ना करे कभी भी नवाज शरीफ साहब को इस तरह की किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो ये पेश होंगे। अपनी राय से कमेंट सेक्शन में ज़रूर आगाह कीजिएगा। तब तक के लिए अपने मेज़बान अली हमज़ा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।